زندگی میں کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھو، میں علی وہ ہوں جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے۔ سبحان اللہ۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، بلکہ یوں کہوں کہ تم اس دنیا سے چلا جائے اس سے پہلے کی راہ راست پر علی کے راستے پر آؤ، علی سے پوچھو۔ وہ علی جو علم کا دروازہ ہے جس کے رسول کبریا نے فرمایا۔ اسی لیے جب خانہ خدا میں علی تشریف لائے، جب اس دنیا میں آئے تو علی نے اپنے علم کا مظاہرہ کس طرح سے کیا۔ خانہ خدا میں 3 دن مہمانی میں رہے امیر المومنین۔ 3 دن کے بعد جب رسول کبریا حضرت امیر المومنین کو لینے خانہ خدا میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد بچے کو ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ تو رسول کبریا نے کہا چچی اماں آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری معرفت میں اضافہ ہونے کے لیے ہے، یہ شہادت کے ایام ہے، لیکن میں امیر المومنین کے علم کا کس طرح سے علی عالم تھے اس کا اندازہ، کس طرح سے علی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا علی یہ فقط دنیا میں آنے کے بعد علی مشکل کشائی نہیں کر رہا، بلکہ عالم ارواح سے علی مشکل کشائی کر رہا۔ جب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کے پاس جب چل کر گئی، حضرت مریم کو کہا اللہ نے جب بیت المقدس میں تھی، کہا ہے مریم یہاں سے نکل جاؤ، یہ عبادت کی جگہ ہے، معبود کی جگہ، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے، کہہ کر حضرت مریم کو وہاں سے نکال دیا۔ لیکن علی کی ذات کتنا اعلیٰ اور بلند مرتبے پر ہے، علی کو اللہ کس طرح سے چاہتا ہے۔ علی خود خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ نے اپنے اعلیٰ علیت کو اگر دنیا میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہا تو علی کو علی بنا۔ نور علی عالم ارواح سے مشکل کشائی کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد چل کر گئی، خانہ خدا کا دروازہ بند پایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد دیوار کے ساتھ ٹھیک لگائی، 2 جملے انہوں نے کہے خدا کے بارگاہ میں، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار سب سے پہلے تو تجھے اس گھر کے بنانے والے کا واسطہ، حضرت ابراہیم کا واسطہ جو تیرا خلیل ہے، جو تیرا دوست ہے، جس کو تو نے خلیل اللہ کا لقب دیا، اس کا واسطہ، اور ایک اور واسطہ دیا حضرت فاطمہ بنت اسد نے، کہا کہ پروردگار اس کے بعد اس مولود کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے۔ جو ہی حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین کا واسطہ دیا، دیوار کعبہ شق ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، لوگوں کو دکھایا اے دنیا والوں، یہ جو بچہ اب اس دنیا میں آ رہا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کو کوئی عام بچہ سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، یہ مشکل کشا ہے، اور یہ مشکل کشا دنیا میں نہیں بلکہ عالم ارواح سے نبیوں کا بھی مشکل کشا علی ہے۔ جب بھی نبیوں پر مشکل پڑے نام علی کے ذریعے سے مشکل کشائی، نام علی کے ذریعے سے۔ اسی لیے امیر المومنین نے جب یہ دعویٰ کیا نا کہ میں آسمان کے راستوں سے، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں، تو لوگوں نے شک کرنا شروع کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ علی زمین پر بیٹھ کے آسمان کا مشاہدہ کرے۔ تو امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر لوگوں کے تقوی اور ایمان میں اگر اتنی مضبوطی ہو تو علی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار نے اس کائنات کو علی کے سامنے وجود میں لایا۔ اس کائنات کو خلق ابھی یہ زمین نہیں بچھائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ذات امیر المومنین کو اللہ نے بنایا۔ حضرت آدم کو یہ واقعہ اور یہ روایت مستند ہے کہ حضرت آدم جب روئے زمین پر اللہ نے بے دخل کیا، جنت سے نکال دیا، روئے زمین پر آئے، حضرت آدم نے دل میں سوچا کہ روئے زمین پر مجھ سے پہلے کسی کو اللہ نے خلق نہیں کیا ہوگا، دل میں سوچا۔ جو ہی حضرت آدم نے دل میں سوچا کہ مجھ سے پہلے اور کسی کو شاید خدا نے خلق نہیں کیا، مجھے اللہ نے یہ اعزاز دی کہ میں یہ پہلا بندہ ہوں کہ روئے زمین پر جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، تو جو ہی حضرت آدم نے دل میں سوچا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے، آدم ذرا اپنے نظروں کو عرشی کی طرف گھما۔
جب حضرت آدم نے عرش کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ 5 نور ہیں جو چمک رہے ہیں۔ آدم پریشان ہو گئے، کہا پروردگار یہ کون ہے؟ سب سے پہلا تو میں ہوں، مجھ سے پہلے یہ کون ہے؟ اب اللہ تعارف کرنا چاہ رہے ہیں کہ آدم یہ وہ لوگ ہیں جس کے توسط سے میں نے تجھے خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان کو بنانا میری مشیت میں نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو کبھی خلق۔ سبحان اللہ۔ اور رسول کبریا کو جب خلق کیا تو رسول کبریا نے کیا کہا؟ یا محمد اگر علی کو بنانا میری مشیت میں نہ ہوتا میں نہ آپ کو خلق کرتا نہ اس کائنات کو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر علی کو خلق کرنا میری مشیت میں نہ ہوتا تو میں کائنات کو کبھی خلق۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کبریا سے بھی امیر المومنین کا رتبہ بلند ہے، نہیں، بلکہ جب تک علی نہ ہو رسول کا دین کبھی مکمل، علی کے بغیر دین کبریا، دین رسول خدا کبھی مکمل۔ اس وجہ سے علی کا بنانا خدا کی مشیت میں پہلے، اس کے بعد رسول کبریا کو فرمایا کہ فاطمہ کو خلق کرنا میری مشیت میں نہ ہوتا تو نہ میں آپ کو خلق کرتا نہ اس کائنات کو، نہ علی مرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ خانہ خدا میں جب تشریف لائے 3 دن خانہ کعبہ میں مہمانی میں رہے امیر المومنین کے ساتھ۔ پیغمبر گرامی جب لینے گئے مبارکبادی دی، فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں بیٹا اللہ نے اولاد تو عطا کیا، ایک بیٹا تو دیا، لیکن 3 دن ہو گئے نہ اس نے آنکھ کھولی ہے، نہ دودھ پیا ہے، نہ رویا ہے۔ اب یہاں پر رسول کبریا نے حضرت امیر المومنین کو اپنے آغوش میں اٹھایا۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب یہاں پر محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے بلا فاصلہ نور نور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محمد کی گود میں علی مرتضیٰ جو ہی آئے، حضرت امیر کائنات نے پہلی نظر کو مختص کیا رسول کبریا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جو ہی پیغمبر کی گود میں آئے علی نے آنکھیں کھول کر رسول کبریا کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ ادا امیر المومنین کی، یہ ادا رسول کبریا کو اتنا پسند آیا، کہا میرا بھائی علی آپ نے اپنی پہلی نظر کے لیے مجھے انتخاب کیا، آج کے بعد میں علم آپ کے لیے انتخاب کیا۔ اسی وقت سے رسول کبریا نے وعدہ دیا کہ آج کے بعد اسلام کا علم علی کے ہاتھ میں۔ عجیب لوگ تھے عرب کے لوگ، اسی لیے کہتے ہیں کہ عرب کی جو جاہلیت ہے، جہالت ہے، وہ آج تک کیا ہے ضرب المثل ہے لوگوں کے لوگ۔ کہتے ہیں کہ عرب کی جاہلیت میں، عرب کے جاہلی لوگ، امیر کائنات دنیا میں آئے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ کو جس طرح باقی کے بچے وہاں پر ایک اژدہا کو رکھا گیا تھا جس کا نام تھا معیار الولد، جس کا نام رکھا گیا کہ یعنی اگر کوئی دنیا میں بچہ ہے تو اس بچے کو سامنے اس اژدہا کے سامنے رکھ دیتا تھا، وہ اژدہا اپنے بل سے نکل آتا تھا۔ اگر اس بچے کو وہ اذیت ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غلط طریقے سے دنیا میں آئے ہیں، جائز طریقے سے نہیں آیا ہے۔ اگر وہ اس کو کچھ نہ کرے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ماں کی طہارت اور پاکیزگی کی نشانی ہے۔ لوگوں نے رسول کبریا سے کہا، سب سے پہلے کسی نے سوال کیا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، کس طرح کا لگتا ہے، کس پر گیا ہے؟ رسول کبریا نے کیا فرمایا؟ میرا بھائی علی مرتضیٰ کا چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، پورا جسم ولی اللہ ہے۔ فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ رضی اللہ ہے، جو علی سے عداوت رکھے وہ لعنت اللہ ہے۔ علی کا تعارف کرا ہے رسول خدا نے کہ میرا بھائی علی کا پورا جسم ولی خدا ہے، کہ جس کی دل میں علی کی محبت ہو وہی رضی اللہ بن سکتا ہے۔ خدا اس سے راضی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کا بھی امتحان لیا جائے، اس اژدہا کے سامنے بٹھا دیا جائے۔ رسول خدا مسکرائے، جواب نہیں دیا، امیر المومنین کو لے کر گئے، اس کے سامنے رکھ دیا۔ اژدہا جو ہی نکل آئے، امیر المومنین نے اپنے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا
چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ علی نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اس لیے خود امیر کائنات فرماتے ہیں اے لوگوں اگر علی کی بہادری کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ضعیفی میں یا جوانی میں نہ دیکھنا، بلکہ علی کی کمسنی کا دیکھنا۔ اصغر کو چیر کر علی نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کیا کہیں؟ لوگ پریشان ہو گئے، رسول خدا کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، عرب کے لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، کہا یا رسول اللہ غضب ہو گئے، آپ کے بھائی نے چھوٹا سا ایک بچہ ہے اصغر کو چیر کر رکھ دیا، معیار الولد کو ہی ختم کر دیا، اب ہم کس طرح سے پہچانے کہ دنیا بچہ اس دنیا میں کس طرح سے آیا ہے، حلال طریقے سے آیا ہے کہ حرام طریقے سے آیا ہے، ماں کے طہارت کے ساتھ آیا ہے، نجاست کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کی شکایتیں، سوالات، پریشان ہو گئے عرب کے لوگ۔ رسول خدا جب سارے خاموش ہو گئے مسکرائے، فرمایا اے لوگو تمہیں تو اس عمل پر علی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایک سانپ اور ایک اژدہا ہی معیار رہتا تو کوئی معیار ہی باقی آج کے بعد علی مرتضیٰ کی ذات معیار الولد ہے۔ علی کا ذکر کرو، چہروں کو دیکھتے جانا، اللہ کی شرافت کی گواہی دیتے جانا۔ جس کے علی کا ذکر سن کے جس کے ماتھے پر جھریاں آ جائے، جس کا ماتھا شکم پڑنے لگ جائے، سمجھ لینا اس کی ماں کی طہارت کی گواہی خود اس بچے نے دے دیا۔ اور جو علی کے نام سن کر کھلنے لگے، جو علی کا ذکر سن کر مسکرانے لگے، سمجھ لینا ماں کی طہارت اور پاکیزگی کی یہی نشانی ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ آج کے بعد معیار الولد وہ اژدہا نہیں رہا بلکہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ علی کا ذکر کرتے جانا، علی کا نام لیتے جانا، چلتا جائے گا۔ جی بھیا، واہ بھیا، فیصلہ ہوتا جائے گا۔ وہ علی وہ امیر المومنین۔ اور وہاں پر جب رسول خدا نے یہ تو علی کی شجاعت، علی نے کس طرح سے بچپنے میں اپنی شجاعت کو دکھایا، اور خود امیر المومنین فرماتا ہے لوگوں میرے علم کا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میں علی کس طرح کا عالم ہوں تو میری جوانی اور ضعیفی میں نہ جانا، میرے بچپنے پر دیکھنا کہ میں نے کس طرح سے رسول کبریا کے آغوش میں آ کر تلاوت قرآن پاک کی۔ جب آغوش رسالت میں آئے رسول کبریا نے فرمایا بھائی علی مجھے کچھ سناؤ، میں کچھ سننا چاہتا ہوں۔ علی نے کیا فرمایا یا رسول خدا کیا سننا چاہتے ہو؟ زبور سننا چاہتے ہو، توریت سننا چاہیں گے، انجیل سننا چاہیں گے یا قرآن سننا چاہو؟ رسول کبریا نے فرمایا یا علی مجھے قرآن سناؤ۔ علی نے قرات کرنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ امیر المومنین نے 114 سورتیں ہیں قرآن کی، 30 پارے ہیں، 6666 الفاظ ہیں، سب میں سے اسی الفاظ کو، اسی آیت کو انتخاب کیا، کہا یا رسول اللہ قد افلح المؤمنون۔ رسول کبریا نے لوگوں کو بتانے کے لیے، علی کے علم کا مشاہدہ کروانے کے لیے رسول کبریا نے سوال کیا پیارے علی مجھے اتنا بتاؤ، اتنے سارے پارے ہیں، سورتیں ہیں، الفاظ ہیں قرآن کے، آپ نے اسی آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ تو علی نے مسکرا کر فرمایا یا رسول اللہ کیونکہ آج علی مومنین کے لیے امام بن کر اس دنیا میں ہے۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہم صلی علی محمد۔ بے شک وہی لوگ فلاح پا جائیں گے جو مومن ہے، اور مومن کون ہے؟ جس کے دل میں ولایت ہے۔ مسلمان بننا اور مومن بننے میں فرق ہے۔ جس نے کلمے کو پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گئے، لیکن جس کے دل میں مودت اور محبت علی آئے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ رسول کبریا کے سامنے جس نے اللہ تعالیٰ نے جس لوگوں کو فلاح کا وعدہ دیا ہے وہ مومنین ہے، کہا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین فلاح پا جائیں گے، وہی لوگ کامیاب ہیں جو مومن ہے، جو اس معیار پر اتر جائیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں جس آیہ مبارکہ حدیث مبارکہ کی تلاوت کی کہ مومن کا معیار جو اہل بیت نے بیان کیا، 5 معیار، کہ اس معیار پر اگر کوئی بندہ اتر جائے تو پھر وہی مومن کہلانے کے لائق ہے، وہی محب علی ہے، وہی لوگ فلاح پا جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کون ہے؟
امام سے سوال کیا، مولا نے فرمایا علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں. ہر کسی کو مومن نہ کہنا، بلکہ مومن 5 خصوصیات اس بندے کے اندر ہو، 5 خوبیاں جس بندے کے اندر ہو، وہی مومن کہلانے کے لائق ہے. سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں الورع فی خلوتی، مومن وہ ہے جو اپنے جسے کوئی جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں وہ تنہائی میں ہو، وہ اپنی تنہائی کو پاکیزہ بناتا ہے. مومن کی پہلی نشانی یہ ہے، مومن کے چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مومن کیا لوگوں کے سامنے ہونا وہ اکیلے میں ہونا اس کا کوئی فرق نہیں ہے، ہمیشہ خوف الہی اس کے دل میں. اور امام نے یہ جو معیار بیان کیا وہ ہر کسی کے بس میں نہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا دعویٰ بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا عمل جس طرح کا ہونا چاہیے اس معیار کا نہیں. میرے پاس عمل نہیں ہے، اس بات کا یہی ثبوت ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے مولا زندہ ہے اور مولا ہمارے انتظار میں ہے. مولا ہمیں بلا رہے ہیں، الاجل الاجل کی صدائیں تو ہم دے رہے ہیں، لیکن جس طرح مولا نے زندگی گزارنے کا حکم دیا اس طرح سے میں زندگی نہیں. ورنہ مولا کا وعدہ ہے کہ تم مجھے بلاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے تم مجھے بلائیں، دل سے بلائیں، وہ تمہاری مدد کے لیے نہ ہو. سلطان قیس کا وہ واقعہ ہے کربلا کے میدان میں، اب عبداللہ حسین حالت جنگ میں ہے، جب اس نے ادرکنی یا حسین کہہ کے جب صدا بلند کی، اب عبداللہ حسین جنگ چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے پہنچ. یعنی اگر مومن کا معیار اس طرح سے ہو تو مولا کہیں سے بھی اس کی مدد کے لیے. آج ہم کیا ہے کہ اگر کوئی مومن، اگر کوئی دعوے دار 15 گھنٹہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی پروردگار کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو کل کو جب امام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو مولا کے آنے کے بعد مولا اس طرح سے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو خطبہ دے کر فارغ، لوگوں کو لنگر نہیں کھلانا، کیا کہنے ماشاءاللہ، لوگوں کو مسجد میں لا کر پیش امامی کروا کے بھیج نہیں دیں گے، بلکہ جب مولا تشریف لائیں گے تو حق و باطل کا معرکہ ہوگا، سبحان اللہ، انصاف کا بول بالا ہوگا. مجھ سے آ کے مولا کہیں گی کہ بھائی تمہارے پاس جو بینک میں پیسے پڑے ہوئے وہ تیرا نہیں تیرے بھائی کا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں گا. میرے پاس جو میں نے زندگی میں محنت کر کے میں نے جو گھر بنایا ہے، میں نے جو گاڑی خریدی ہے، مولا آ کے کہیں کہ یہ تمہاری گاڑی نہیں ہے، فلان اس بندے کا ہے، یہ تمہارا جو گھر ہے وہ تیرا نہیں ہے، فلان ہمسائے کا ہے، واپس کر دو، میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں گا. جب میں 12 گھنٹہ اپنے خدا کے لیے روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں 5 منٹ کے لیے مصلی عبادت پر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا مجھ سے میری جان مال کا مطالبہ کرے اور مولا کے اس بات پر میں لبیک کہوں. آج مولا ہمارے انتظار میں ہے. کچھ کہے فرض کریں معاذ اللہ اگر کربلا کی زیارت پر پابندی لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کہنے؟ اب مومنین کیا کریں گے؟ مومن روڈوں پر نکلیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے، حکومت وقت سے التجا کریں گے کہ بھائی ہاں جی احتجاج کریں گے. لیکن ہم نے کبھی آج تک یہ نہیں سنا، یہ ہم نے اپنے اندر اس جذبے کو پیدا نہیں کیا کہ اگر کربلا کی زیارت پر، نجف کی زیارت پر پابندی لگ جائے تو ہم روڈوں پر نکلنے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن ہمارے درمیان ہمارے وقت کا امام ہمیں بلا رہے ہیں، لیکن آج تک میں نے مولا کے اس آواز کو سننے کے لیے کوشش نہیں. مولا خود بلا رہے ہیں، مجھے دیکھو میں یہاں ہوں. میں نے کبھی بھی اپنی مولا کی زیارت کرنے کے لیے ان آنکھوں کو پاکیزہ کرنے کی کوشش، مولا بلا رہے ہیں لیکن میرے کان میں اتنی پاکیزگی نہیں ہے کہ مولا کی اس آواز کو میں سن سکوں. مولا میرے پاس حاضر ہے، ابھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، میرے آنکھوں میں اتنی پاکیزگی نہیں ہے کہ میں مولا کی زیارت کر سکوں، مولا کے دیکھ سکوں. الورع فی خلوت، مومن وہ ہے جو اپنی خلوت کو پاکیزہ بنائے، جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، فقط اور فقط خوف الہی کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے. اسی لیے مولا امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد
محمد امام نے کچھ ہر امام مظلوم ہے، یقین کریں بے شک علی اور آل علی کی قسمت اللہ نے مقدر اس طرح سے کی، کوئی زندان میں 14 سال زندان میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو کوئی کربلا کے بے گور کفن لاشی پڑی ہے، تو کسی کو تنہائی میں لوگوں نے بددیانتی اور بے وفائی کر کے اپنی زندگی کو اکیلے گزارنا پڑا، گوشہ نشینی اختیار کرنا پڑا۔ مولا امام رضا بھی حالت غریب توس جسے ہم کہتے ہیں، غریب الغربا، بہنوں کی ہائے بے وطن، السلام علیکہ یا غریب الغربا ومعین الضعفاء والفقراء، فقیروں کے سردار، اے غریب وطن مولا گوشہ نشینی میں ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے اتنے سارے ماننے والے ہیں، آپ کے اتنے سارے دعوے دار ہیں مدینے میں، آپ نکل آئے، ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے یوں کہا، مولا کسی تندور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اچھا بات ایسی ہے، کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا مولا لاکھوں میں لوگ ہیں، آپ قیام تو کریں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جان آپ پر قربان، ہمارا مال آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان۔ بڑا بڑا دعویٰ اس نے کیا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا ایسی بات ہے تو پھر اس تنور میں کود جاؤ۔ پریشان ہو گئے، سب بچے ہیں مولا، آئے کہا کہ مولا اب اس نے بہانے بنانا شروع کیا، کل کو اگر امام تشریف لائے میں اسی طرح سے بہانے بناؤں گا، کیونکہ میرا عمل اس طرح سے پاکیزہ نہیں ہے کہ جو ہی مولا الاجل کی صدا دے میں لبیک کہہ کر مولا کے سامنے پیش ہو جاؤں، ہم رکاب ہو کر مولا کے ساتھ قیام کروں۔ اس نے کہا مولا میرے بچے ہیں، میں وہاں آپ سے ملنے، وہاں سے یہاں آپ سے ملنے آئی ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا خاندان ہے، میرے بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، پھر کاروبار کون سنبھالے گا؟ بچوں کو کون دیکھے گا؟ ان کی پرورش کون کرے گا؟ توقع نہیں امام پہ، اللہ پر اب مولا کے ایک خادم ہے، آئے غلام، کہنے میں تو غلام ہے لیکن اس کا فکر اور اس کا ذہن آقاؤں سے بھی بلند ہے۔ حاضر ہوئے، مولا نے اس کی طرف دیکھا، چھلانگ مار کود جاؤ اس ملک مولا کے زبان سے الفاظ نکلنے کی دیر تھی، اس نے بنا سوچے صلی اللہ محمد، اب اس نے تنور میں چھلانگ لگا دی۔ مولا اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہا اچھا بتاؤ پھر مدینے میں کیا حال ہے، مومنین کے کیا حال ہے؟ چل گیا مولا، آئے اب اس کے حال غیر ہو گئے، اور اس نے شاید دل میں سوچا ہوگا یہ کیا ہو گیا، مولا کو کیا کر رہے، کسی بے گناہ بندے کو قتل کر دیا۔ اس نے دل میں ہی سوچا اب مولا اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کا توجہ سارا تنور کی طرف۔ اب مولا کو معلوم پڑ گیا کہ یہ بندہ ڈر رہا ہے، مولا نے کہا کہ جاؤ دیکھو ذرا اس کی کیا حالت ہے۔ اس نے تو دل میں سوچا ہوگا اب تو خاکستر ہو گئے، جل کر راکھ بن گئے۔ وہ مٹی دیکھنے کے لیے تنور میں جانگ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ بندہ ہاتھ میں قرآن لیے سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہاتھ میں قرآن لیے کسی سرسبز باغ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر۔ مولا کی طرف متوجہ ہو، مولا فرماتے ہیں اپنے عمل کو پاک بناؤ، اگر کہیں تم مر بھی جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تجھے موسیٰ کی طرح، موسیٰ اللہ کا نبی ہو کر جب ٹھوکریں مار کر لوگوں کو اٹھا سکتا ہے تو یہ تو آل محمد ہے اور ان کا ماننے والا ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کا ماننے والا ہو، مولا ظہور بھی کرے، میں مر بھی جاؤں، میں خاک میں مل جاؤں، میرے جانے کے 1000 سال بعد بھی مولا ظہور کرے، اگر میری عمل میں اتنی پاکیزگی ہو مولا مجھے قبر سے پھر سے اٹھا کے اپنے ساتھ۔ کہا اچھا بتاؤ پھر اس طرح کے کتنے بندے ہیں قیام کے لیے؟ کہا کہ مولا معاف کر دیں، اس طرح کے تو شاید ایک بھی نہ ہو، ہماری حالت بالکل ایسی ہے، افسوس کے ساتھ بالکل ایسی ہے۔ آج دنیا میں کتنے سارے مسلمان چھوڑو، مومنین کی تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں؟ کروڑوں میں مومنین کی تعداد ہوگی۔ مولا کو کتنے چاہیے؟ 313 بندے چاہیے جو مولا پر دل سے جان قربان کرنے والا ہو، مولا ابھی ظہور کرنے کے لیے۔ کروڑوں میں شیعہ ہے، کروڑوں میں مولا کا ماننے والا ہے، کروڑوں میں دعوے دار لوگ ہیں، لیکن 313 بندے ابھی تک تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے مولا نے ہمیں حکم دیا تھا عزادار بننے کا، جس طرح سے مولا نے ہمیں ماتمی بننے کا حکم دیا تھا، جس طرح سے مولا نے ہمیں نمازی بننے کا حکم دیا تھا،
جس طرح سے مولا نے ہمیں روزہ دار بننے کا حکم دیا تھا اس طرح سے میں روزہ نہیں رکھتا، اس طرح سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، اس طرح سے میں عزاداری میں نے اپنی طریقے سے دین بنایا ہوا ہے۔ مجھے جہاں ٹائم ملے میں نماز پڑھوں گا، جہاں مجھے مشکل نہ ہو میں روزہ رکھوں گا، جہاں مجھے ٹائم ملے میں عزاداری کروں گا، جہاں مجھے مہلت ہو میں بیٹھ کے سنوں گا، ورنہ مجھے کام پڑ جائیں، سر درد ہو جائیں، مجھے گھر میں کوئی نلکا ٹھیک کرنا ہے، گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے، بجلی خراب ہو گئی ہے، وہ کام چھوڑ کے میں مسجد آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بجلی کے کام کو چھوڑ کے میں مسجد میں یہاں آ کے حسین کے ذکر سننے کو تیار نہیں ہوں۔ مجھے تھوڑا سا کام پڑ گیا ہے، میں نے دکان پر جانا ہے، میں نے بال کٹوانا ہے، اس کو چھوڑ کے میں اب عبداللہ کا ذکر سننے کے لیے تیار۔ ہماری عبادت کو ہم نے اپنی طریقے سے بنایا ہے۔ آج ایام علی ہے، ان ایام سے ہم نے قذف فیض ہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے کردار کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہ نہیں کہوں گا کہ من و عن علی بن جاؤ، کسی کی مجال نہیں ہے کہ علی مقام مرتبے کو پالے، ہزار رکعتیں دن میں نماز پڑھیں، اور وہ علی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ علی کی محبت جس کے دل میں ہو اس کے لیے جنت ہے، علی کے لیے تو جنت کو بنایا ہی علی کے لیے ہے، علی کے طفیل ہے، وہ پھر بھی اس علی کو معلوم ہے کہ تمام زندگی ہر ایک سانس خدا کے لیے ہے، خدا علی سے راضی ہے، اگر علی مر جائے تو شہادت ہے، اور علی کے لیے جنت ہے، علی کے لیے حوریں ہیں، علی کے لیے سب کچھ ہے، دنیا آخرت سب کچھ علی کے لیے۔ پھر بھی علی مصلی عبادت پر جب وضو کے لیے جب جاتے تھے کس طرح سے کانتے ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ اصحاب سوال کر یا امیر المومنین یہ کیسی حالت ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں ہے کس کے سامنے جا رہا ہوں، میں اس ذات کے سامنے جا رہا ہوں جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، میں اس پروردگار کے پاس جا رہا ہوں، اس پروردگار کے پاس سجدریز ہونے کے لیے جا رہا ہوں جس پروردگار نے میرے اوپر اتنے سارے احسانات اور لطف و کرم کیے۔ بے شک میں اگر سانس لے رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے لطف ہے، یہ میں اگر دیکھ رہا ہوں خدا کی طرف سے لطف ہے، میں سن رہا ہوں اللہ کی طرف سے لطف ہے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دی، شعور دیا، ایمان دی، یہ تمام کیا ہے؟ خدا کی طرف سے لطف ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کے بدلے میں خدا کو کچھ نہیں دیا۔ اگر پوری زندگی بھی 70 سال 80 سال 100 سال زندگی مسلسل کچھ بھی نہ کرے، فقط اور فقط سجدے میں سر رکھ کر خدا کا شکریہ ادا کریں تو فقط ایک چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، وہ پروردگار جس نے تو فرمایا تم اپنی ماں کے اس اف کے تم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر پوری زندگی بھی تم ماں کے قدموں میں پڑا رہو، اگر پوری زندگی تم ماں کے سامنے جھک کر ساری بات ماں کے اس ماں کے قدموں میں رہ کر تم زندگی گزارو، تو فقط تمہیں اس دنیا میں جنم دیتے وقت جو ماں نے جو درد سے اف جو کہی اس کا تم شکریہ، اس کا تم بدلہ نہیں دے سکتے۔ جب ماں باپ کا تم بدلہ نہیں دے سکتے، وہ پروردگار کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، اس کا بدلہ تم کہاں سے چکو؟ وہ علی مرتضیٰ کی ذات یہ کہتے ہوئے مصلی پر نظر آتے ہیں، مولا یا مولا انت المولا وانا العبد هل يرحم العبد الا المولا۔ پروردگار تو میرا آقا و مولا ہے، اگر تو مولا ہے تو اس بندے پر صرف مولا کے اور کون رحم کرے گا؟ اپنے آپ کو کس طرح سے دعائے کمیل کے الفاظ کو ذرا دیکھیے، آپ شب جمعہ جو آپ روز پڑھتے ہیں، شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں تو دعائے کمیل کی جو تلاوت کرتے ہیں، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم۔ علی مرتضیٰ کی ذات ہے، کتنا بلند ذات، کائنات میں رسول خدا کے بعد علی مرتضیٰ کی ہستی جیسی کوئی ہستی نہیں، علی کی ذات جیسا کوئی ذات نہیں۔ وہ علی کہہ رہے پروردگار تو بڑا علیم ہے، تو بڑا خبیر ہے، تو بادشاہ ہے، تو عظیم ہے، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں ذلیل ہوں۔ یہ علی مرتضیٰ کے ذات، اور ہم علی کے ماننے والے۔ معیار مومن کیا بتایا؟ الورق فی خلوت، مومن وہ ہے جو اپنی خلوت کو پاکیزہ بنائے، خوف الہی کی وجہ سے خلوت میں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے اپنی تنہائی کو پاکیزہ۔ جب تک آپ تنہائی کو پاکیزہ نہیں بنائیں گے تب تک آپ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ 90% گناہ ہم کیوں انجام دیتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا، وہ خدا جس نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے 2 کندھوں پر 2 کیمرے نصب کر کے اس دنیا میں کہا کہ تم جہاں بھی جاؤ، زمین کے تہ میں یا آسمان کی بلندیوں پر، زمین چاہے
پہاڑ کی چوٹیوں پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یہ کیمرے ہمیشہ تمہیں دیکھتے رہیں گے۔ اللہ ہمیشہ اس کے حصار میں ہے۔ بے شک یہ نہ بھی ہو، خدا کی ذات ہمیشہ گواہ نہیں ہے انسان کے۔ فرض کرے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بڑا بندہ بیٹھا ہو، اس کے سامنے ہم ہلنے سے بھی گھبراتے ہیں کہ کہیں اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ خدا کی ذات تو ان تمام عزت داروں کو بنانے والا ہے، بے شک اس کے سامنے بندہ کس طرح سے گناہ کو انجام دے؟ یعنی جس طرح سے معرفت کو حاصل کرنی چاہیے، اس طرح سے میرے دل میں خدا کی معرفت، حاصل نہیں ہے۔ اول العلم معرفت الجبار، سب سے پہلا جو علم ہے وہ علم خدا کی معرفت حاصل کرنا، اور آخری جو علم ہے وہ کیا ہے؟ خدا کے امر کو اپنے کردار پر تنفیذ کرنے کا۔ اللہ آمین۔ اسی لیے ہم انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ظلم کرے تو کوئی مجھے بدلہ دینے والا نہیں ہے، میں طاقتور ہوں، میں ظلم کروں تو کون مجھ سے بدلہ لے گا، میں جھوٹ بولوں تو یہ تو میں دو نمبری کروں، میں اس کا مال چھین لوں، میں اس کے حق چھین لوں، ہمسائے کا حق چھین لیتا ہے، یتیموں کا حق کھا لیتا ہے، غریب کا حق کھا لیتا ہے، کیونکہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھ سے حساب کتاب لینے والا نہیں۔ آج دنیا میں تم جتنا مرضی عیاشی کرو، آخر میں تو نے جانا اسی زمین کے اندر۔ حضرت نوح کو اللہ نے 2500 سال حضرت نوح کو زندگی دی، لیکن یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ لیکن جب حضرت اسرائیل جب نوح کے پاس آئے، حضرت نوح کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، اسرائیل آئے، کہا کہ یا نوح میں آپ کے روح قبض کرنی ہے، خدا کی طرف سے یہ حکم ہے۔ تو نوح نے کیا کہا؟ اسرائیل مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اس دھوپ سے چھاؤں میں جاؤں، اللہ وہاں پر تم میری روح قبض کرنا۔ نہیں۔ مہلت دیا اس کو مہلت دیا، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ جب چھاؤں میں آئے، اسرائیل نے سوال کیا، یا نوح اتنا بتاؤ کہ آپ نے یہ جو 2500 سال جو زندگی کی ہے، کیسے آپ نے کیسے اس کو پایا؟ کیسے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے یہ دور زندگی؟ سے چھوڑ دیا۔ کہا کہ یہ 2500 سالہ زندگی میری نظر میں ایسے ہے جیسے میں اس دھوپ سے اٹھ کر اس چھاؤں میں۔ اللہ اللہ 2500 سال زندگی کی ہے حضرت نوح نے، اور اس زندگی کو میں نے گویا میں نے اتنا گزارا ہے کہ میں اس چھاؤں سے بھی دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں، بس اتنی سی زندگی ہے۔ اب ہمارے پاس کتنی زندگی ہے؟ اس سے بھی آج کل کے زمانے میں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے جی، طرح طرح کے کھانے کھا کے کب ہارٹ اٹیک آ جائیں۔ جوان لوگ ہیں، ویسے موت کے لیے کوئی بوڑھا ہونا جوان ہونا کوئی معیار نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی ہم نے ایک معیار بنایا کہ بھائی مرنا ہے تو بوڑھا ہو کے مرنا ہے، 60 سال 70 سال کے بعد ہی مرنا ہے۔ لیکن آج کل عجیب و غریب بیماریاں آنے لگ گئی کہ جس کی وجہ پتہ نہیں چلا، 2 منٹ یہ بندہ ادھر ہی ٹھیک تھا، باہر نکل گئے۔ پروردگار کی طرف سے اللہ اگر ہماری 60 سالہ زندگی میں ہمارے کردار میں پاکیزگی نہ ہو تو پھر ہم آل محمد کو کل قیامت کے دن کیا ملے؟ کہ امیر المومنین کے سامنے جب حاضر ہوں گے، حوض کوثر پینے کے لیے آپ کو وہاں پیش کیا جائے گا۔ شافیہ روز محشر ہے پنجتن پاک، شافیہ روز محشر ہے محمد والے محمد۔ فرض کرے امام حسین آپ سے کل قیامت کے دن پوچھے کہ بھائی اچھا میرے لیے کیا کیا؟ تمہارا دعویٰ تھا نا کہ میں حسینی ہوں، یزید سے تو دشمنی رکھتا تھا، حسین سے تو پیار کرتا تھا، تم اتنا بتاؤ کہ میرے لیے میرے کردار میں سے کون سی کردار تمہاری زندگی میں ہے؟ تم نے اپنی زندگی میں میرے کون سی سیرت پر عمل کیا؟ اچھا تو نمازی تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، میں شرم کے مارے کہوں گا مولا میں نے تو کبھی نماز جب ٹائم ملتا تھا جا کے پڑھتا تھا، باقی نمازی تو میں نہیں تھا۔ اچھا چلے وہ نمازی نہیں تھا، خیر حسین شافی محشر ہے، مہلت دیا، پھر بھی درگزر کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا تھا ٹھیک ہے، روزہ رکھتا تھا، بیمار پڑ جاتا تھا، سر میں درد ہوتا تھا، جس کے 15 روزے رکھ لیے، باقی 15 تو کھا لیے، قضا بھی نہیں رکھا۔ مولا کہیں گے چل ٹھیک ہے وہ بھی معاف کر دیا، چل یہ بتاؤ کبھی تو نے خمس دیا، ہمارا حق دیا؟ کہیں گے مولا کیا چیز ہے یہ، مجھے تو آج پتا چل رہا ہے، لفظ ہی نہیں سنا۔ چلے تو نے وہ بھی چھوٹ گئی، خمس بھی نہیں دیا، زکوٰۃ بھی نہیں دیا، ہاں جی نماز بھی نہیں پڑھی، ہاں جی روزہ بھی نہیں رکھا، اتنا بتاؤ کیا تو نے حقوق الناس کا خیال رکھا؟ یہاں پر بندہ پھنس جاتا ہے۔ یاد رکھو اگر شہید کی موت بھی اس دنیا سے چلا جائے، خدا تمام گناہوں کو، شہادت کی موت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہے دنیا میں، لیکن شہید کے لیے بھی کہا
کہ اگر کوئی شہید ہو اس دنیا سے شہید ہو کر چلا جائے تو اللہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف دیتا ہے، سوائے جو حقوق الناس اس کے گردن پر ہے اللہ اس کو کبھی معاف۔ آپ نے بہن کا حق کھا لیا ہے نا، جب تک وہ بہن آپ کو معاف نہ کرے خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرے۔ حسین کہے کہ بھئی میں سب کچھ تم نے معاف کرنے کے تیار، روزہ بھی نہیں رکھا ٹھیک ہے، نماز نہیں رکھا جنت جاؤ، زکات نہیں دیا، خمس نہیں دیا، ہاں جی تمام واجبات امر الہی کو انجام دیے، کم از کم حقوق الناس کا تم کو خیال رکھتے۔ بہن کے حق کو اس کو نکال کر دے دیتا، بھائی کا حق تو دے دیتا، ہمسایوں کا حق تو دے دیتا۔ ابھی مسلم پڑھوں گا امیر المومنین کی وصیت میں اللہ اللہ بالجیران، اللہ اللہ بالیتامہ، یہ وصیت ہے امیر المومنین کی۔ پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ مولا میں تو بس میں نے دعویٰ کیا تھا، عمل میں نے کچھ کر کے آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کیا کیا پھر میں اس عمل کے ساتھ جنت جانے کے لائق ہوں؟ کیا پھر میں اپنے اسی عمل کے ساتھ اہل بیت کے سامنے پیش ہونے کے لائق ہوں؟ بس الورع فی خلوتی، ایک نشانی اپنی خلوت کو پاکیزہ بنانا مومن ہے، والصدقۃ فی قلتہ۔ انشاءاللہ مختصر کروں گا، کل کیونکہ مجھے کم ٹائم ملا، آج میں پورا اپنا ٹائم لے لوں گا کیونکہ بھائی صاحب نے کل کہا تھا 8 بجے آپ کو بٹھا دوں، آج 8:30 بجے، کوئی مسئلہ نہیں، آج کہیں جانا ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم ہے۔ ذکر علی عبادت عین عبادت ہے، علی کا ذکر سننا، سانس لینا، ذکر میں نے کل کہا کہ ذکر علی میں بیٹھ کر ذکر سنتے ہوئے سانس لینا تسبیح زہرا ہے، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا لطف اور احسان ہے، دنیا میں کچھ بھی نہ دے، فقط توفیقات محمد والے محمد دے، یا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کچھ اس سے بڑی بات۔ اور ایک نشانی والصدقۃ فی اللہ، مومن وہ ہے جو اس کے پاس کچھ نہ ہو، تنگ دست ہو، تو پھر بھی جو کچھ اس کے پاس ہو تو خدا کی راہ میں دے دیتا ہے۔ محمد والے محمد نے من آج اپنے عمل میں کر کے لکھا ہے۔ میں نے کہا اسی لیے میں نے کہا کہ ہم خوش نصیب ہے کہ فقط ہمارے بڑوں نے جس کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے فقط بتایا نہیں ہے بلکہ اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو منوایا ہے کہ یہ آل محمد ہے۔ یہ دنیا میں اصل حکومت کے حقدار اگر ہے تو یہی ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ مشہور واقعہ ہے کہ مدینے میں جب روزہ رکھے 3 دن روزے کے حالت، پہلے دن کہا کون دروازے پر دستک ہوئی، عین افطاری کے ٹائم کہا مدینے کے یتیموں میں سے یتیم ہو، سب نے اپنی روٹیاں اٹھا لی، یتیم کو دے دیا، پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، فقیروں میں سے فقیر ہوں، فقیر کو روٹیاں دی، پانی سے افطار کیا۔ تیسرے دن روزہ رکھا، اسیروں میں سے ایک اسیر ہوں مدینے کے، سب نے اس اسیر کو اپنی روٹیاں دی۔ 3 دن مسلسل پنجتن نے حالت فاقے میں روزہ رکھا، پانی کے ساتھ افطار کیا۔ اب یہاں پر قابل غور توجہ جملہ یہ ہے کہ اہل بیت نے فقط پروردگار کے لیے خدا کی راہ میں فقط 5 روٹیاں خدا کی راہ میں دی، اور خدا کو یہ عمل اتنا پسند آیا، پورا 18 آیتوں کا مجموعہ سورہ دہر پر ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ کس طرح سے میری راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اہل بیت کی طرح۔ یہ علی مرتضیٰ کے گھرانے نے کس طرح سے خرچ کیا، کوئی سوال نہیں کسی کی طرف سے یہ میری مدح سرائی کرے، یہ مجھے اچھا کہے، یہ میرے عزت کرے، نہیں، بلکہ اپنی پروردگار کے لیے، چاہے مجھے اس کے بدلے کے کوئی کسی سے غرض نہیں ہے، بلکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرے لیے اتنا اہل بیت۔ اور ہم کیا ہے ماشاءاللہ سے 5 روٹیاں کیا 50,000 روٹیاں بھی خدا کے راہ میں تقسیم کرو تو میری ایک دعا قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس طریقے سے نہیں دیا جس طرح سے پروردگار نے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، جس طرح سے اہل بیت نے خدا کی راہ میں خرچ کیا۔ بس مختصر کر کے آگے نکلوں گا۔ اور ایک نشانی، بس اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ والصبر عند المصیبہ، مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے جب کوئی مشکلات ان کے اوپر آ جائے، جب کوئی پریشانی ان کے اوپر آ جائے تو وہ اس مشکلات پر، اس پریشانی پر صبر کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک
बंदा हकीकी मोमिन नहीं बन सकता जब तक खुदा की तरफ से आने वाली मुसीबतों को वो अपने लिए नेमत शुमार खुदा की तरफ से कोई बीमारी आ जाए तो ये कहे कि ये मेरा परवरदिगार की तरफ से मेरे ऊपर एहसान है, और मोमिन के लिए है वाकई एहसान है, नेमत है। खुदा चाहता है कि कोई परेशानी इसके ऊपर लाहिक करके दुनिया में ही इसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूं, जब ये इस दुनिया से चला जाए तो सीधा खुदा अपने जवाब में इसको जगह दे। और खुदा अपने खुद से करीब करना चाहता है बंदे को कि ये मुझे भूल गया, अब कोई परेशानी इसके ऊपर डाल दूं ताकि ये मुझे याद करे और मुझसे करीब हो जाए। और अहले बैत ने इस हदीस मुबारक पर कि ये जो मुसीबत खुदा की तरफ से आए, अहले बैत ने अपनी ज़िंदगी में कहा कि हर मुसीबत खुदा की तरफ से, जो भी मुसीबत हो, चाहे माल के ज़रिए, चाहे औलाद के ज़रिए, चाहे जान के ज़रिए, दुनिया में जान से बढ़कर कोई चीज़ इंसान को प्यारी नहीं है। अहले बैत ने वो जान भी खुदा के राह में देने से दरेक और अपने लिए इसको फ़ख्र समझा, बल्कि खुदा की तरफ से इन मुसीबतों को अपने लिए निअमत है परवरदिगार ने। सब्र किस तरह से किया? अगर सब्र की बात करें तो आज की रात का तज़किरा करने से पहले मैं करबला वालों का तज़किरा